ایک عیسائی نے چند سوالات لکھ کر حضرت عمر کو ارسال کیے اور سوالات کے جوابات طلب کیے۔ ایک ماں کے شکم سے 2 بچے پیدا ہوئے اور دونوں ایک ہی دن پیدا ہوئے اور پھر ایک ہی روز دونوں کا انتقال ہوا۔ ایک کی عمر 100 سال بڑی اور دوسرے کی عمر 100 سال چھوٹی ہے۔ یہ دونوں کون تھے اور ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ وہ کون سی زمین ہے جہاں ابتدائے پیدائش سے لے کر قیامت تک ایک ہی بار سورج نکلا ہے اور نہ کبھی دوبارہ سورج نکلے گا؟ وہ کون سی قبر ہے جس کا مدفون زندہ تھا اور قبر بھی زندہ تھی اور اپنے مدفون کو سیر کراتی رہی اور مدفون قبر سے باہر آیا اور زندہ ہو کر فوت ہوا؟ وہ کون سا قیدی ہے جس کو سانس لینے کی اجازت نہیں اور بغیر سانس لیے زندہ ہے؟ عیسائی کے سوالات سننے کے بعد حضرت عمر نے حضرت عبداللہ بن عباس کو بلایا اور فرمایا، ان سوالات کے جوابات لکھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ جوابات تحریر فرمائے۔ وہ 2 بھائی جو ایک ہی دن پیدا ہوئے اور ایک ہی دن دونوں کی وفات ہوئی۔ پھر ایک ہی بھائی عمر میں 100 برس چھوٹا اور دوسرا 100 برس بڑا۔ یہ دونوں بھائی حضرت عزیر اور حضرت عزیر ہیں۔ دونوں ایک ہی دن ایک ہی ماں سے پیدا ہوئے اور دونوں کی وفات کا دن بھی ایک ہی ہے۔ لیکن درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ دکھانے کے لیے حضرت عزیر پر 100 سال تک موت طاری رہی اور پھر 100 سال کے بعد زندہ ہو کر اپنے گھر گئے اور کچھ دن اور زندہ رہے اور پھر دونوں بھائی ایک ہی روز فوت ہوئے۔ اس لیے حضرت عزیر کی عمر 100 سال چھوٹی اور حضرت عزیر کی عمر 100 سال بڑی ہو گئی۔ وہ زمین جس پر سورج ساری عمر میں ایک ہی بار طلوع ہوا، نہ کبھی پہلے نکلا تھا اور نہ کبھی نکلے گا۔ وہ زمین دریائے کلثوم کی تہ ہے جہاں فرعون غرق ہوا۔ نیز حضرت موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ پار ہو گئے۔ حضرت موسیٰ کے معجزے سے دریا خشک ہو گیا اور دریا کی تہ کو آفتاب نے بحکم خدا بہت جلد خشک کر دیا۔ وہ قیدی جو کہ قید خانے میں سانس نہیں لیتا تھا اور بغیر سانس لیے زندہ رہتا ہے، وہ بچہ ہے جو ماں کے شکم میں قید ہے اور خدا نے اس کے سانس لینے کا ذکر نہیں کیا اور نہ وہ سانس لیتا ہے اور پھر بھی زندہ رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ جوابات لکھوا کر حضرت عمر نے اس عیسائی بادشاہ کو بھیج دیے۔ جب ایک عیسائی بادشاہ نے یہ جوابات دیکھے تو ایک دم بولا کہ شاید مسلمانوں میں کوئی نبی زندہ ہے، کیونکہ یہ جوابات ایک نبی ہی بتا سکتا ہے اپنے اللہ کے حکم سے۔ حوالہ احسن القصص صفحہ نمبر 262۔